نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أَهَدْنَا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقال عليه الصلاة والسلام غفر عن الأمة الخطأ والنسيان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے کو قبول کرے اور کچھ نافع باتیں کہنے سننے کی توفیق نصیب کرے۔ ویسے تو ذہن میں کوئی خاص مضمون نہیں ہے، آپ لوگ دعا کرو۔ تو گزشتہ نشستوں میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہماری جو پریشانی، جو ہماری کمزوریاں ہیں، ان میں ایک غفلت ہے اور دوسرا یہ کہ ہم کو زندگی کی اور وقت کی قدر نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، اس قیمتی اثاثے کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، جیسے اللہ جل شانہ پر، قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، اس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ تو اجمالی طور پر عرض کیا گیا۔ اجمالی یعنی یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ کے طور پر یا ایک عنوان کے طور پر عرض کیا گیا۔ اب ہم اس کی تفصیل میں تھوڑا بہت کہ یہ جو غفلت ہے اس کی تفصیل میں تھوڑا بہت عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے یہاں علمی بیانات نہیں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری کیا کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں میں ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، یہ پریکٹیکل پارٹ آف اٹ۔ تو غور کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس غفلت کا کہ ایک وجہ جو ہے وہ نسیان ہے، بھول جانا ہے، اور یہ ہماری سرشت میں ہی ہے، یہ ہمیں ودیت کی مطلب انہرنٹ ہے یہ بھول جانا۔ جیسے یہ آیت جو ابھی تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو اس سے آدم علیہ السلام سے جو عہد لیا اور وہ بھول گئے، فنسیا ولم نجد لہ عزما۔ اور یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ ولم نجد لہ عزما، کہ انسان جو ہے خلقتاً کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور اور اسی میں اس کا نسیان ہے۔ اب اللہ کا کرم ہوا اس امت پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے دو چیزیں اٹھائیں گی، یعنی وہ معاف ہیں، جو وہ سہون کرے یا بھول چوک سے کرے۔ جیسے اگر روزے دار نے بھول چوک سے کچھ کھایا تو
اس کا اس پر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. آپ چاہے چھپا کر رکھو یا اس کو ظاہر کرو، اللہ آپ سے حساب لے گا. اور یہ آیت صحابہ کرام پر بہت بھاری گزری کہ آخر تو بشر ہیں، صحابہ بھی بشر ہی تھے، اور انسان کے دل پر عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، تو اور وہ بہت پریشان ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا کہ اس آیت کو دوسری آیت سے منسوخ کیا. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ بندے کو اسی کی یہ ہوگی پوچھ جس کی اس میں طاقت ہے. اگر اس کی طاقت سے باہر ہے تو وہ اس کا مکلف. ایک بوڑھے شخص نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو خط لکھا کہ حضرت مجھے ایک بیماری ہے اور میں اس کو دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہوں، طاقت نہیں رکھتا ہوں. یہ بوڑھا شخص تھا، اور وہ بیماری ہے بد نظری کی. وہ بیماری ہے بد نظری کی. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً لکھا آپ جھوٹ بولتے ہو. اگر آپ میں طاقت نہیں ہوتی تو شریعت آپ کو بچنے کا حکم نہیں دیتا. شریعت نے جب کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کی طاقت پہلے ہی ودیت کی، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے خلاف ہوگا کہ وہ کوئی ایسا حکم فرماتے ہیں جو جس کا بندہ طاقت نہیں رکھ سکتا. ایسا ممکن نہیں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے بد نظری سے منع فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اس کی، اور یہ ایسا گناہ ہے اور ایسا عام ہے کہ بڑے بڑے دیندار بھی اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے زکوٰۃ کو کیا کرتے ہیں، ان کا ستیہ ناش کر دیتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اس بد نظری کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہ اس کے نامہ اعمال کو کیا کرتا ہے، تہس نہس کرتا ہے. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک جملہ، کیا وہ ڈاکٹر صاحب خوب یاد رکھنا، یہ ایک جملہ اگر ایک انسان غلط لکھتا ہے تو یہ اس کے نامہ اعمال کو تہس نہس کر دیتا. ایک جملہ پورے نامہ اعمال کو اس نے اس جملے سے کاغذ کو سیاہ کیا تو یہ پورے اس کو تہس نہس ہوگا. تو یہ دین جو ہے نا یہ اتنا سرسری نہیں ہے. یہ دین جو ہے یہ اتنا سرسری نہیں ہے، اتنا مطلب جو ہے کہ ہم اس کو سرسری طور پر لے لیں. ایک ایک لفظ شریعت کا، ایک ایک لفظ قرآن کا، اور ایک ایک لفظ حدیث کا، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے. اور ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہماری پریشانی کیا ہے؟ بے فکری ہے. ہم غور نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے. ہم عام الفاظ کو اور حدیث کے الفاظ میں
ہمارے اندر کوئی زیادہ فرق ہماری یعنی جو ہمارا اس کے ساتھ یعنی ایک کسی نے کچھ کہا اور ادھر سے کسی نے حدیث کہا تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. میں قرآن کی آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہی کا ہے یا اور کسی صحابی کا ہے کہ وہ ایک یہ تھی جس کو آج کی زبان میں ڈومیسٹک ہیلپ کہتے ہیں، جو گھر میں کام کرتی تھی. اس نے کھانا لایا اور وہ گرم سالن یا تو انہیں پر ڈال دیا یا مہمان پر ڈال دیا. اب انسانی فطرت ہے، غصہ آ جائے گا. انسان کی فطرت میں یہ ہے تو انسان فرشتہ کبھی نہیں بنتا، جیسی فطرت ہے ویسے ہی کرے گا. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے ایسا کیا، تو وہ قمیض بھی اس زمانے کی تھی، وہ بھی اس زمانے کی تھی. اس نے کیا آیت پڑھی اس سے پہلے؟ مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ. والکاظمین، مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. وہ غصے کو، اب ایک جملہ اس نے کہا، اب یہ اوپر سے نیچے آگ بگولا اور اس کے یعنی اس کا خون کھول رہا ہے. اب اس آیت سے جیسے اس کو اے سی میں ڈالا، اتنا ٹھنڈا ہو گیا. آیت کے سنتے ہی کہ اللہ کا کلام ہے اور سننے والا جانتے تھے یہ، جب یہ کلام کوئی کر کے تو دکھائے تو فطرتاً ایسا غصہ ہے اور ایسا اردو سے قرآن کی آیت آئی جیسے اوپر سے آئس میں اس کو ڈالا، اتنا ٹھنڈی ہو گئے. والکاظمین الغیظ، اور وہ رکی نہیں، اس نے آگے بھی پڑھا والعافین عن الناس. مومنین کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو صرف معاف ہی نہیں کیا، اس کو آزاد بھی کر دیا، اس کو آزاد بھی کر دیا. یہ صفت کب پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ صفت کب پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ نے پرسوں مفتی صاحب نے بھی یہ مفتی مظفر صاحب نے یہاں یہ تذکرہ کیا اس کا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے فٹافٹ، اور اگر پوچھنے والا کہتا کہ حضرت مجھے حدیث سننی ہے، کیا سننی ہے، تو کہتے تھے میری ٹھہرو. اندر جاتے تھے، نئے جوڑا زیبتن کرتے تھے اور ایک اونچی وہ رکھا تھا سیٹ اس زمانے کی، اور مفہوماً یہ فرماتے تھے یہ شاہی کلام ہے، اس کے آداب شاہی ہونے چاہیے. یہ شاہی کلام ہے، اس کے آداب بھی شاہی ہونے چاہیے. اس کے سامنے نہ کہ انسان کا روح، انسان کا قلب جھکے، بلکہ فزیکلی بھی اس میں وہ عظمت تک کے، اس کے باڈی لینگویج سے بھی، اس کی باڈی لینگویج سے بھی اس کی عظمت ظاہر ہو جائے کہ یہ کن کا کلام ہے، یہ کن کا کلام ہے. ہمیں تو خبر ہی نہیں، نہ اللہ کو پہچانا، نہ قرآن کو پہچانا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جو پہچاننے کا حق ہے، اور نہ حدیث کو پہچانا. اس لیے ہمارا یہ حال ہے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے جو ہے. وہ سمعنا و اطعنا، وہ صفت جو صحابہ میں تھی اور صالحین میں
جو آج بھی ہوں گے صالحین، صالحین سے تو کبھی زمانہ خالی نہیں رہے گا، صالحین کہ انہوں نے سنا اور مان لیا، سمعنا وأطعنا، سنا اور فوراً اطاعت کی، اس میں کج بحثی بحث یہ وہ تعویلیں یہ کچھ نہیں، ٹھیک۔ اب یہ جو انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس دنیا سے پہلے ہی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے کیا لیا؟ ایک عہد لیا، ایک کووننٹ لیا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ الست بربکم، میثاق۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ارواح وہاں تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا۔ اور جب اس قید حیات میں آ گئے تو بھول گئے، اس قید میں جب آ گئے تو بھول گئے، نسیان ہو گیا، ٹھیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، پیغمبروں کو بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، اور وہ بار بار اس کو ہمیں یاد، لیکن ہم جو ہیں سمجھنے کے لیے، ہم جو ہیں ہمیں غفلت اور نسیان اتنا گہرا ہے کہ ہم سمجھنے کے نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا، اس کہنے میں مجھے معاف کرنا چاہیے، اس کہنے میں ہم منافق ہیں، یعنی منافق کہتے ہیں جس کو قول اور فعل میں تضاد ہو، اس کا قول جو ہے اس کے فعل، اس کا فعل اس کے قول کی شہادت نہیں دیتا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اکثر یہ اپنے مواعظ میں فرماتے تھے یا غلام انت المنافق، یا غلام انت المنافق هذا فی لسانک ما فی قلبک، یہ جو کلمہ وغیرہ جو بھی تو کہتا ہے تمہاری زبان پر، آج سے کتنے سال پہلے یہ تمہاری زبان پر، یہ اندر نہیں گیا۔ اور صحیح مسلم شریف کی جو یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ کہ لوگ کہیں گے کہ اگر اس زمانے میں کوئی عالم ہے، کوئی اللہ والا ہے، فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں گھر کا، فلاں قبیلے کا ایک آدمی ہے، اگر کوئی اللہ والا ہے، وہ لوگوں میں مشہور ہوگا دنیا میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایسا ہوگا کہ اس کو جو یہ دین ہے اس کے گلے سے نیچے نہیں اترا ہوگا، اس کے نیچے نہیں اترا ہوگا۔ ہم اس زمانے میں رہتے ہیں جہاں فتنے ہی فتنے، جہاں فتنے ہی فتنے، اور ایمان بچانا بہت مشکل ہے، تو یہ سرسری برتاؤ سے یہ ایمان نہیں بچے گا۔ ہم دین کے ساتھ یہ سے تھوڑی سی نماز پڑھی، تھوڑا سا یہ کیا تو بس معاملہ ہمارا، نہ جنت اتنا سستا ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ یہ جو جنت ہے یہ جنت مشکلات سے گھیرا ہوا ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو بہت ہارڈشپس کے راستوں سے وہاں تک پہنچے گا، بیچ میں کانٹے کانٹے، اور اگر جہنم میں جانا تو کچھ نہیں کرنا۔ نفس جو ہے انسان کا، بیزر سیلف جو ہے نفس، اس کا میلان تو شہوات کی ہی طرف ہے، برائیوں کی ہی طرف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور انہوں نے کیا فرمایا، وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یہ نفس جو ہے یہ نفس امارہ ہے،
امارہ کا کیا معنی؟ نہیں، وہ تو امران سے بھی کام چلتا. یامر بالسوء، یہ امارہ سے کیا مراد؟ اس میں مبالغہ ہے، اس میں ایگزیجریشن ہے، یعنی بہت بہت برائی کی طرف حکم کرنے والا. نفس امارہ یہ بہت بہت زیادہ برائیوں کی طرف، ہاں جسے اللہ رحم کرے، اور اگر اس نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، جو پہلے غلطیاں ہوئی وہ معاف کرے گا، اور آگے اس توبہ پر استقامت کے لیے وہ رحیم ہے. ربی غفور رحیم، دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایک تو غفور ہے، ایک تو رحیم ہے. اب یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں نا، اکثر کسی بھی جگہ سے کوئی بھی چیز آپ لے لو ہدایت کے لیے کافی، اور اللہ سے محبت کرنے کے یہ صفت بھی کافی ہے. وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے، میری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اور آگے مجھے اسی دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحمان دنیا و رحیم آخرت، وہاں بھی وہ میرا کیا مجھ پر رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی محبت کے لیے بہت کافی ہے. لیکن ہمیں نہ وہ دل ہے، نہ وہ شعور ہے، نہ وہ حس ہے، کیونکہ ہم نے اس نفس کو بہت مضبوط کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ اس نفس کو بہت. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. وہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دا نفس پتا، ارے اس میں کیا مشکل ہے؟ نفس کو چھوڑ آ جا. دا نفس وتعال، چھوڑ نفس کو. تمہارے اور اللہ کے درمیان جو حجاب، جو پردہ حائل ہے، وہ خود تمہارا نفس ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز حجاب نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز، اس کا ظاہر ہونا ہی، اس کا ظاہر ہونا بھی، یعنی اتنا ظاہر ہونا اس کے باطن ہونے کی دلیل ہے. یا ظاہر یا باطن کہتے ہیں، کہتے. تو وہ کون سی چیز ہے کہ اللہ کی اس کو روکے؟ کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی رویت کو، اللہ تعالیٰ کی اس کے ظہور کو روک سکے؟ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو روک سکے؟ اس کو اب آپ لوگ تو زیادہ سمجھیں گے. اس کو کہتے ہیں ہی از ٹو ایویڈنٹ ٹو بی سین. اس کے ظاہر ہونا ہی اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر، کیونکہ اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ یعرف اور تعرف الاشیاء بازدادها. یعرف ہے تو تعرف الاشیاء بازدادها. کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کا ضد ضروری ہے. اب دن کو تب پہچانتے ہیں جب رات ہے، رات کو تب پہچانتے ہیں جب دن ہے، گرمی کو تب پہچانتے ہیں جب سردی، سردی کو تب پہچان. کسی بھی چیز کو، یہ تو مطلب ایک عام قاعدہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو پہچان نہ ہو. اچھے کو اب تو پہچانیں گے جب کوئی برا. نام تو میں نہیں دوں گا، ایسے بتا دوں گا.
یہ ایک شخص ریٹائر ہو گئے، ٹھیک، اور اس کی جگہ دوسرا آیا، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پہلے شخص ملازم لوگ ملے، ضلع بعد وہ فکر نہیں ہے کیا ہوگا. یہ ازداد سے ہی پتہ چلتا ہے نا، وہ اللہ کا ضد ولا ضد له ولا ند له ولا شبہ له لیس کمثلہ شیء. اس کا نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی ند ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے. لیس کمثلہ شیء. یہ عجیب و غریب نقطہ ہے جس کے مطلب مفسرین پریشان ہیں اس کے ترجمے اور کیا کہتے ہیں اس کو تفسیر سے. لیس کمثلہ شیء. انسان ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا. لیس کمثلہ شیء. اب اس جیسا کچھ نہیں تو کیسے پہچانو گے؟ پہچاننے کا جو معیار دنیا میں قائم ہوا وہ تعرف الاشیاء باضداد ہے کہ چیزوں کو اپنے ضد سے، اپنے اپوزٹ سے، انٹونیم سے یا جو بھی کہو اس سے پہچانا جاتا. اللہ تعالیٰ کا تو ہے ہی نہیں، وہاں تو ہے ہی نہیں. تو اب جب وہ باطن، جب آپ اس کو باطن کہیں گے کیا اس وقت وہ ظاہر نہیں ہے؟ جب یا باطن آپ پکاریں گے کیا اس وقت وہ ظاہر نہیں ہے؟ جب یا ظاہر کہیں گے کیا اس وقت وہ باطن نہیں ہے؟ اسے تو نہیں ہو سکتا. وہ تو ہمیشہ ہیں جیسے ہیں، وہاں کسی چیز کا اضافہ نہیں ممکن. اور زمان و مکان کا، جیسے پچھلی بار میں نے عرض کیا، زمان و مکان کا وہاں گزر میں، یہ مستقبل، ماضی، حال، یہ تو ہمارے وہاں تو یہ آنے واحد ہے، وہاں کوئی ان چیزوں کا گزر نہیں. اللہ کی شان بہت بلند بالا. اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کا دماغ، برین، وہ ڈاکٹر صاحب روز برین کھولتا ہے نا، کھوپڑی اٹھاتا ہے اور برین وہاں خفی اور اخفا کو ڈھونڈتا ہے، ابھی تک نہیں ملا اس کو. تو کہتے ہیں اس برین کو اگر ایک لیئر میں، ایک تہ میں پھیلائیں گے تو جیسے 2 فٹ بال گراؤنڈ ہے اتنے میں پھیل جائے گا. اتنا یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب. اور ابھی تک سائنس کا پتا نہیں، ڈاکٹر صاحب ہم مجھے مانیں گے 5% بھی شاید یہ پورا ایکسپلور نہیں ہوا ہے. اس کا اکثر حصہ ابھی کہتے ہیں یہ سب کانشس ہے. اب اس کا کیا کام ہے پتہ نہیں ہے. شاید کوئی دیں گے. اس نے کہا نا اس میں مبتدا محذوف ہے، تو اس نے ایسے کر کے کہا جی 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 میرے ساتھ اس میں یہ لوگ سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، ان کو ادھر والے سمجھیں گے، ویسے بھی یہیں پر بیٹھے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی، تعرف الاشیاء بازدادها، کہ یہ جو ہیں یہ ازداد سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے. اور یہ نفس جو ہے، ہاں عرض تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ نفس ہے، یہی اس کا یہی اس کا یہ ہے. مولانا رومی نے وہ تو مثالوں سے سمجھاتے ہیں. کچھ لوگوں میں خناس بڑا پڑتا ہے، مثالوں سے سمجھانا قرآن کی بھی سنت ہے، حدیث کی بھی سنت ہے. قرآن بھی مثالوں سے سمجھاتا ہے، حدیثوں میں بھی مثالیں ہیں، صحابہ کی اس میں بھی مثالیں. وہ مثال سے 5 نمازیں ایسی ہیں جیسے کسی نے ندی پر نہایا، وہ کتنا صاف ہوگا، اس طرح سے. اور قرآن میں بھی بہت مثالوں سے اللہ جل شانہ سکھاتے ہیں، ورنہ انسان کی اس میں. تو مولانا رومی کی تو اس کی مصنوعی تو اسی سے بھری پڑی ہے. تو فرمایا ایک شخص پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا.
پیاس اس کو زبردست لگی تھی اور اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے، لیکن وہ ایک اونچی دیوار پر کھڑا ہے، اس پانی اور اس کے درمیان میں دیوار حائل ہے۔ پریشان ہو گیا، کیا کرے گا؟ اب اس نے اس دیوار سے پتھر اکھاڑنا شروع کیا، ایک ایک پتھر اکھاڑتا ہے اور اس چشمے میں ڈالتا ہے۔ اب اس سے اس کے دو مقصد پورے ہوتے ہیں، ایک تو دیوار پست ہوتی ہے، دوسرا وہ پانی کی سطح اوپر، ٹھیک۔ اور جب یہ مولانا لکھتے ہیں کہ یہ جو پتھر اس میں ڈالتا ہے، خود تو بہت پیاسا بھی بھوکا بھی ہے، لیکن جو پتھر ڈالتا ہے جو پانی سے آواز آتی ہے اس سے اس کو لذت محسوس ہوتا ہے، اس سے تو دیوار نیچے نیچے آ رہا ہے اور یہ پانی تو جب تک دیوار ہے پانی تک نہیں پہنچے گا۔ تو فرمایا یہی حال نفس کا ہے، یہ جو اس میں اخلاق رذیلہ ہیں اور قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کا جو غلبہ ہے، جب تک آپ اس کو یہ اکھاڑ پھینک نہیں کریں گے تو آپ پانی تک نہیں پہنچیں گے۔ اب یہ کام کیا ہے؟ کام ہے مومن بندے کا دنیا میں کام ہے اللہ کو پہچاننا، بنیادی کام، بیسک جو ہے۔ نماز بھی اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری نماز ایک ذریعہ بن گیا، میرے یاد کے لیے آپ نماز کو قائم کرو۔ اصل کام کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، فَاعْلَمْ کا یہ کرو، نجوی تحقیق بتا، فَاعْلَمْ جان لو۔ اور یہ امر کے سیغے سے فرمایا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ فرض ہو گیا، مومن بندے پر فرض ہے اللہ کو پہچاننا، لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کو پہچاننا، ٹھیک۔ تو اب اس کے یہ تو اس کا بیسک کام ہے، اور بیچ میں اس کا اپنا نفس جو روکے ہوئے ہیں، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ خوب سونا، خوب آرام کرنا اور 2-4 رکعتیں پڑھنا، مسئلہ حل، اور باقی جو کرو وہ کرو، اور نفس کو اور موٹا تازہ کرتے کرتے چلے جا۔ اور اس کی من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے۔ اس بصیرت کو حاصل کرنے کے کوئی چیز دنیاوی چیز، اب دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، پوری زندگی لگاتے ہیں، اب کسی کو جاب کرنا ہے، کسی کو کوئی سٹیٹس حاصل کرنا ہے، کسی کو بزنس میں ترقی کرنی ہے، اس کے لیے پوری، اور جو بھی حاصل ہوتا ہے all those achievements جتنے بھی ہیں وہ سب فانی، رہنے والا تو کچھ نہیں، وہ ساری چیزیں اتنی محنت کر کے فانی ہیں، اور فانی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی، چیز وہ ہے جو رہے، جو ساتھ آ جائے، جو کام آ جائے۔ فنا ہونے والی چیز تو فنا ہونے والی چیز ہے، اس پر اترانا کیا ہے، اس میں گھمنڈ کیسا ہے، اس پر اپنی پوری صلاحیتیں سارے اسی پر خرچ کر کے اس سے پھر حاصل ہونا کیا ہے، جانا تو وہی ہے۔ اس لیے
یہ جو قوت شہویہ، قوت غضبیہ اور قوت یہ جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عقلیہ عطا کی، جو بہائم میں نہیں ہے، جانوروں میں نہیں ہے، ان میں حیوانات میں نہیں ہے، انسان میں، ان میں بھی یہ ہے، یہ قوت نفسیہ، شہوانیہ، غضبیہ، یہ درندگی ان میں بھی، انسان میں، لیکن انسان میں ایک چیز اضافی جو ہے جس کو اشرف المخلوقات، وہ قوت عقلیہ ہے. اب یہ تو استعمال ہی نہیں کرتا. عقل سیدھی سی موٹی سی عقل، اب چھوڑو گاہنی عقل، موٹی سی عقل جو رہنے والی چیز ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کا یہ تو موٹی سی. اب یہ موٹی سی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو کون سا عقل مند ہوگا؟ ایسے عقل پر تو رونا چاہیے، اس کو عقل مند کہیں گے. عقل مند اس کو کہیں گے جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جیسے یہ ہمارے یہ حضرات ظلم کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے ظلم کس کو کہتے ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء کہ کسی چیز کو آپ جو اس کا پلیس ویلیو ہے اپنا وہاں نہیں رکھتے ہیں، کسی اور جگہ رکھتے ہیں، تو یہ آپ نے اس چیز کے ساتھ ظلم کیا. یہ جی نا کس نے لکھا ہے وہ کتاب کا نام بھی پتا؟ شرح العقائد میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ آپ کسی چیز کو اپنا پلیس ویلیو نہیں دیتے ہیں، دوسری جگہ میں اس کو ڈالتے ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا. تو ہم ہر چیز کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ہم کس چیز کو اس کا حقیقی پلیس ویلیو دیتے ہیں؟ آپ یہی تو ہے نا، ہم نے کہا ہم یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم اینالائز کریں، تجزیہ کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور ان چیزوں کی نشاندہی کریں کہ ہمیں، ورنہ ایک اجمالی جملہ یا جنرلائز اسٹیٹمنٹ بنانے سے بات سمجھ نہیں آتی. جی اس کی وجہ غفلت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عنوان صحیح ہے، لیکن اس عنوان کے نیچے جتنی بھی تفصیل ہے اس پر غور کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے. اب ہم نے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ، اب یہاں میں پھر بھول جاؤں گا، اب ہم نے ان کو قوت غضبیہ ہے، قوت شہویہ ہے، اور پھر انسان کو قوت عقلیہ ہے، لیکن یہاں مومن اور کافر برابر ہیں، ان میں بھی ہے. ان میں نہیں قوت عقلیہ ہے، ان میں بھی ہے. تو پھر کچھ اور چیز جو مومن کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، جو مومن کے پاس ہے ان کے پاس نہیں، یہ تو ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اسی سے کام لیا، اسی لیے وہ اس محدود دائرے سے باہر نہیں آئے. وہ کیونکہ عقل تو محدود ہی ہے، لمیٹڈ ہے. تو ایک فلاسفی میں ایک ڈیبیٹ ہے، بہت بحث ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، از لینگویج پرائمری اور تھاٹ پروسیس از پرائمری. لینگویج جو اس کے پروپوننٹ سے وہ حامی کہتے ہیں وہ لینگویج سے ہی تھاٹ پروسیس بنتا ہے، وہ دوسرے کہتے ہیں تھاٹ پروسیس سے لینگویج بنتی ہے. اس میں اول کون ہے؟ اب یہ کبھی ہمیں وہ جملہ معترضہ ہمارے ایک عزیز کو شوق ہوا فلسفے کا، اب کرے اسی پر کو، پہلے لینگویج آئی، پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا، یا انڈا آیا یا مرغی آئی.
پتہ نہیں کس پر یاد آیا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں قوت عقلیہ تو ان کے پاس بھی ہے، کفار کے پاس بھی ہے. اور اس کے آگے اب اس میں ایک اور، یہ تو میں تو ایسے ہی کیا کہتے ہیں آج میں یہی ریڈلز پہیلیاں کہوں گا پرت. اب ایک اور بحث ہے، ایک اور بحث ہے ایک تو میں نے کہا یہ میں کیا کہہ رہا تھا نہیں ہاں یاد آیا. اب نفس امارہ، پھر نفس لوامہ، پھر نفس یہیں تک اپنی گنتی آگے بھی ہوا، ابھی آگے بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو اب اس میں کیا یہ نفس امارہ یا نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، چلو ہم بھی یہیں پر رک جاتے ہیں، کیا یہ شیء واحد ہے یا یہ متغیر؟ متغیر یہ لوگ سمجھیں گے، کرنا اس پر ہوں ورک. یہ شیء واحد ہے یا یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں. تو اب زیادہ تو اسی کا کیا ہے، یعنی راجح قول تو یہی ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے اور وہ اس کے سٹیٹس ہیں، مختلف درجات ہیں. تو اب نفس امارہ کو لوامہ بنانا ہے، پھر مطمئنہ بنانا ہے. نفس امارہ کو مومن کا کام کیا ہے اس کی نشاندہی ہو رہی ہے. مومن کا کام کیا ہے اس کی نشاندہی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. اب امارہ کو لوامہ، اور وہ بعد میں، پہلے تو امارہ کو سمجھے، اس چیز کو سمجھے. ماذا تقول یا مفتیان کرام؟ چلو میں تو یہیں پر اس کو یہ آج ہوم ورک زیادہ رہے گا، دیکھتے ہیں. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، تماشا دیکھنے تو ہم بھی جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کون سر کو دیکھتا ہے، اخوا کو دیکھتا ہے، لینگویج اور تھاٹ پروسیس کو دیکھتا ہے، اور نفس اس میں یہ متغیر ہیں یا شیء واحد ہے اور اس کے یہ درجات ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. میرا مختصراً یہ ہے، یہ زندگی یہ سرسری نہیں ہے، نہ یہ دین سرسری ہے. اب مر گیا تو اندر رہ گیا وہاں.